دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ اللہ کی مرضی والا، وہ تو ہے ایمان اور اعمال والا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے انسان کی اپنی مرضی والا، خود غرضی والا، جی چاہی والا، من مانی والا. وہ راستہ چیزوں والا راستہ اور خواہشات والا راستہ ہے جس میں اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر آدمی اپنی مرضی پر چلتا ہے. یہ دو راستے ہیں. اس کے اندر بالکل سیدھا راستہ، آسان راستہ، کامیابی تک پہنچانے والا راستہ، پوری دنیا میں امن و امان لانے والا راستہ، پوری دنیا میں سکھ اور چین لانے والا راستہ، آسمانوں سے برکتیں اتروانے والا راستہ، رحمتوں کا اتروانے والا راستہ، زمینوں سے بھی برکتیں نکلوانے والا راستہ، اور آپس کے اندر محبتیں پیدا کرانے والا راستہ، اور مرنے کے بعد قبر میں سہولت پہنچانے والا راستہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنے والا جو راستہ ہے وہ راستہ ہے جو اللہ کی مرضی والا راستہ ہے، جس پر چل کر اللہ راضی ہو جائے. اور دوسرا راستہ جو انسان کی اپنی مرضی والا اور جی چاہی والا راستہ ہے، جس کے اندر اس کا ذہن صرف چیزوں کا حاصل کرنا اور اپنی جی چاہی کا پورا کرنا. یہ راستہ شروع میں ظاہر کے اندر بہت اچھا اور مزیدار معلوم ہوتا ہے، لیکن انجام کے اندر اس راستے پر دنیا کے اندر بھی پریشانیاں ہیں، آپس کی عداوتیں ہیں، دلوں کے اندر دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، برکتیں اڑ جاتی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی جان، مال اور آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، چاہے وہ پبلک والے آدمی ہوں، چاہے وہ عہدیدار ہوں، ترقی یافتہ ملکوں کے آدمی ہوں، غیر ترقی یافتہ ملکوں کے آدمی ہوں، سب پریشان ہوتے ہیں اس دوسرے راستے میں، جس کے اندر آدمی اپنی مرضی پر چلتا ہے اور اللہ کی مرضی کو چھوڑتا ہے اور جی چاہی پر چلتا ہے، اور ذہن میں اس کے صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنا ملک اور مال ہوگا اور چیزیں ہوں گی کتنی میری زندگی بنے گی. یہ راستہ پریشانی والا راستہ اور موت کے بعد ان پریشانیوں کو بڑھا دینے والا راستہ. قبر کی زندگی بہت بگڑ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے، اور پھر یہ راستہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں اور جیل خانے میں داخل کرتا ہے. اور وہ قید خانہ اور جیل خانہ جو ہے وہ جہنم کا ہے، اس کے اندر راحت اور آرام کا کوئی سامان نہیں. جہنم کے اندر تکلیف، پریشانی اور ذلت ہے. جہنم کے اندر بھوک ہے، اس کے دور کرنے والا کھانا نہیں، اور جنت کے اندر کھانا ہے، اس کے ختم کرنے والی بھوک نہیں. وہاں پر کھانا ختم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر کھانا بھی ہے اور بھوک بھی ہے. پیٹ میں بھوک، گھر پر جا کر دیگچی میں کھانا. بھوک نے تو کھانے کو ختم کیا اور کھانے نے بھوک کو ختم کیا. تو دنیا کا نظام ہے فنا کا، ختم ہونے کا، لیکن آخرت کا جو نظام ہے وہ ہے بقا کا، یعنی باقی رہنے کا. وہاں ایک بات ہوگی، دو باتیں نہیں، یا راحت یا تکلیف. دنیا کے اندر دونوں باتیں ہیں، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، پیاس بھی ہے اور پانی بھی ہے. پیاس آئی، مٹکوں کا پانی ختم کیا، اور مٹکوں کے پانی نے پیاس کو ختم کیا. رات کا اندھیرا آیا، دن کا اجالا ختم. دن کا اجالا آیا، رات کا اندھیرا ختم. گرمی کا موسم آیا، سردی ختم. سردی کا موسم آیا، گرمی ختم. تکلیف آئی تو راحت ختم، راحت آئی تو تکلیف ختم. تو دنیا میں دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. کتنا ہی بھلا آدمی ہو، کتنا ہی برا آدمی ہو، ہر ایک پر تکلیف بھی آتی ہے اور ہر ایک پر راحت بھی آتی ہے. کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ جس کے لیے زندگی بھر راحت ہی رہی ہو. کوئی ایسا بھی نہیں ہوا
کہ جس پر زندگی میں تکلیف ہی رہی ہو. ہر ایک پر راحت اور تکلیف دونوں چیزیں آتی ہیں, بھوک اور کھانا, پیاس اور پانی. لیکن موت کے بعد پھر ایک چیز مقرر ہو جائے گی, یا راحت یا تکلیف. اگر تکلیف مقرر ہو گئی اس کے لیے موت کے بعد, تو پھر وہ تکلیف بڑھتی رہے گی, اور اگر بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو پھر وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور اگر موت کے بعد راحت تجویز ہو گئی تو پھر وہ راحت مرنے کے وقت سے شروع ہوگی. فرشتوں کا استقبال ہوگا, خوشخبریاں ہوں گی. قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب آسانی سے وہ دے دے گا, اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, اسے لٹا دیا جائے گا اور اسے کہہ دیا جائے گا لم تنومت العروس, جیسے دلہن سوتی ہے اس طرح تو سو جا. دن میں 2 مرتبہ جنت کی کھڑکی کھول کر, جنت کی کھڑکی تو کھلی ہے لیکن اسے جگا کر, اور 2 مرتبہ دن میں اسے دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ کا محبوب آدمی اور اللہ کی مرضی پر چلنے والا آدمی یوں کہے گا کہ اے اللہ, قیامت کو تو جلدی سے قائم کر دے, رب اقیم الساعہ, تاکہ میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں. قیامت تک تو رہے گا یہ, اور قیامت کا جب دن آئے گا تو یہ اس کا حساب کتاب اور قیامت کا دن اتنا مختصر ہوگا کہ جیسے چند رکعت نماز پڑھنے میں وقت گزرتا ہے اتنا وقت گزرا, اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. جنت میں داخل ہوا تو پھر وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. باغات, نہریں, مکانات, بیویاں, بڑھیا کپڑے, گھومنا پھرنا, کھانا پینا, اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا نصیب ہونا, اور جنت نہ کبھی ختم ہو نہ جنتی ختم ہو, کروڑ سال کے بعد بھی بالکل آخری منزل ہے وہ. لیکن یہ سارا جو میں نے بتایا کس کے لیے؟ جو اللہ کی مرضی پر چلے. اللہ کی مرضی پر چلنے میں ایک مجاہدہ ہے, ایک مجاہدہ ہے. اس مجاہدے کے لیے آدمی تیار ہو جائے. اللہ کی مرضی پر ویسے 60-70 سال کی عمر ہے, اس میں بھی 15 سال تو تقریباً گزر گئے بچپن کے, اور باقی اگر 60 سال بھی رہے یا 45 سال رہے 60 سال کی عمر والے کے, تو اس کے اندر سے راتیں تو گزر گئی سونے کے اندر, میرا ہے ایک دن, تو وہ بھی بالکل آدھی چیز ہو گئی. اتنی دیر تک اللہ کی مرضی پر رہنا, اللہ کی مرضی پر رہنے میں صرف ایک مجاہدہ ہے, ایک مجاہدہ, ایک تکلیف اٹھانا. وہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کا چھوڑنا. بس اتنا آدمی برداشت کر دے. اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑ دے. اپنی مرضی کو جب چھوڑے گا اللہ کی مرضی پوری ہوگی, تو اس کا نام ہے مجاہدہ. اور اس مجاہدے پر پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں آئندہ کے ہدایت کے. اچھا, جب اس مجاہدے کو برداشت کرتا ہے آدمی تو اس کے اندر اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے. وہ چھپی ہوئی مدد اس کے سامنے آتی ہے. تو مدد جب اللہ کی طرف سے آئی تو اس کو تسلی ہو گئی. اور پھر دوسرا دور پھر مجاہدے کا آیا, کیونکہ زندگی بھر سے اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. مالدار اگر ہے تو اللہ کی مرضی کیا, یہ تحقیق کرے. غریب اگر ہے تو اللہ کی مرضی کیا. اگر بیوی کا شوہر ہے تو اللہ کی مرضی بیوی کے بارے میں کیا, اور بیوی کے لیے اللہ کی مرضی شوہر کے بارے میں کیا, ماں باپ کے بارے میں کیا, اولاد کے بارے میں کیا, پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کی مرضی کیا ہے, اور اپنے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ اللہ کس بات سے راضی ہوگا. بس اس کو آدمی ٹھان لے اور اپنی مرضی کو قربان کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تو جب میرے کو راضی کرے گا تو میں بھی تیرے کو راضی کروں گا. تو میرے کو راضی کرے گا, اپنی مرضی کو تو لے دے گا, تو میں تیری مرضی کو اگا دوں گا. وہ 10 من اناج بجائے پوری کچوری کھانے کے آدمی نے زمین میں ڈال دیے صحیح ترتیب سے, تو اس کے 100 من ہوتے ہیں. 10 من کے زمین میں جانے کا کوئی غم نہیں, گرمی سردی بارش کی تکلیفوں کا کوئی غم نہیں. کیوں کہ 10 من کا 100 من ملنے والا ہے. اسی طرح 20 سال کالج میں لگانے کا کوئی غم نہیں, تکلیفیں اٹھانے کا کوئی غم نہیں. کیوں کہ اس کے بعد ڈگری ملنے والی ہے, تو زندگی بھر کی بے روزگاری سے میں بچوں گا اور زندگی بھر میں مزے میں رہوں گا. تو آئندہ
راحت کو حاصل کرنے اور تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی کا مزاج یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی راحت کو قربان کرتا ہے اور موجودہ زمانے کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے تاکہ اس سے بڑی راحت میں لے لوں اور اس سے بڑی تکلیف سے میں بچ جاؤں. اس میں پوری دنیا کا اتفاق ہے، لیکن دنیا کی حد تک. اب جو بات آپ حضرات سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تو ہونے والی ہے ختم، چاہے راحت سے گزرے چاہے تکلیف سے گزرے، اور موت کے بعد جو زندگی آئے گی اس کا کہیں خاتمہ ہی نہیں، ہمیشہ باقی رہے گی. تو اللہ کی مرضی پر چلنے والا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اچھا بھائی، اب اللہ کی مرضی والا راستہ جس میں اپنی مرضی قربان کرنی ہے وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی والا راستہ کیا ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے؟ دو جملے یاد رکھیں، ایمان والا راستہ اور اعمال والا راستہ. ایمان والا راستہ اور اعمال والا راستہ. دل کے اندر کا ایمان اور یقین مضبوط ہو ایک، اور دوسرے اعمال اچھے ہو. یہ دو باتیں. اعمال اگر اچھے بنانے ہیں تو اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اگر کھانا یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ کھانا جو ہے یہ بھی ایک اچھا عمل بن گیا اور اس کی قیمت اللہ دے گا قیامت کے دن. اسی طرح کاروبار کرنا، شادی کرنا، جیسے نماز پڑھنا اچھا عمل بنتا ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل بنتا ہے، دعوت کے کام کے لیے نکلنا یہ اچھا عمل بنتا ہے، اسی طرح استنجا کرنا، شادی کرنا، مکان بنانا یہ بھی اچھا عمل بنے گا. لیکن کب بنے گا؟ جب اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اچھا عمل بننے کے لیے اور اس کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ایمان کی ہے. ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ لے کر آدمی اس دنیا سے گیا تو اسے کبھی نہ کبھی جنت کا ملنا طے ہے. ایک ذرہ ایمان کا مرنے کے وقت میں اگر اس کے دل میں ہے ایک ذرہ، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یقین ایمان کا ایک ذرہ مرنے کے وقت میں اگر دل میں ہے تو یہ آدمی کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. اگر اس نے گناہ کے کام کیے ہیں تو یا تو ان گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا، اور یا اگر اللہ کا معاملہ فضل کا ہو جائے اور اللہ اسے سزا نہ دے اور یوں ہی اسے جنت میں داخل کر دے تو اللہ قادر مطلق ہے. اگر اللہ عدل پر آ گئے تو گناہوں کی سزا دے کر پھر جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اللہ نے فضل کا معاملہ کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی شفاعت پر اللہ معاف کر کے جنت دے دے، یا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جنت دے دے. باہر کر جنت میں جانا اس آدمی کا بالکل طے ہے کہ جس کا مرنے کے وقت میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہو تو جنت کا ملنا طے، یہ اللہ کا وعدہ. ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، لیکن مرنے کے وقت میں ایمان باقی رہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ زندگی بھر آدمی ایمان کی محنت کرتا رہے اور نیک عملوں کی محنت کرتا رہے تو یہ ایمان محفوظ رہے گا، اور اللہ سے امید ہے اس بات کی کہ مرنے کے وقت میں یہ ایمان باقی رہے گا. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھو گے تو اللہ پاک نے اعمال پر جتنے وعدے کیے وہ ایمان کی شرط پر کیے. نماز پر اللہ کا وعدہ کامیابی کا، اسی طرح ذکر پر اللہ کا وعدہ اطمینان کا، روزے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ اگر آ گیا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ روزی ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دشواریوں کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. تقوی پر اللہ کا وعدہ برکتوں کا ہے. اسی طریقے سے تقوی پر اللہ کا وعدہ مدد کا ہے. یہ جتنے بھی وعدے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے بتائے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہ سارے کے سارے ایمان کی شرط کے ساتھ ہیں. اگر ایمان ہے تو اعمال میں طاقت، اور اگر ایمان نہیں تو پھر اعمال کی کوئی قیمت قیامت کے دن ملے. ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں بنے گی اگر ایمان نہیں. ایمان پر اللہ نے
وعدے کیے ہیں اور اللہ جو ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ پاک بڑے قادر مطلق ہیں. اللہ بڑے طاقت والے ہیں. اللہ بڑے خزانوں والے ہیں. ان کے خزانے بے شمار, ان کی طاقت بے شمار. جتنے وعدے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ سارے وعدے اللہ اپنی طاقت سے پورے کریں گے اور اپنے خزانوں سے پورا کریں گے. ایمان پر ان کا وعدہ ہے, لیکن ان کا وعدہ بتانے سے پہلے یہ عرض کر دیا جائے کہ اللہ کیسے طاقت والے. اللہ ایسے طاقت والے کہ زمین, آسمان, چاند اور سورج بنایا اور کسی کا سہارا نہیں لیا, ایک ہاتھ کسی سے نہیں لگوایا اور اکیلے نے بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو استعمال کرنے میں مصلحت اور حکمت کے طور پر انسان سے بھی محنت کراتے ہیں چیزوں کے اوپر اور پھر اپنی قدرت سے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. کرتے اللہ ہے. میاں بیوی کا ملنا ایک سبب کا درجہ, اندر بچے کا بنانا یہ کام اللہ کا. روزانہ تقریباً 2,16,000 بچے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اللہ ایسے قادر مطلق ہے کہ ایک وقت میں ان سارے بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں میں ایک ہی وقت کے اندر بناتے ہیں. قادر مطلق ہے. کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں اللہ بیک وقت بچے بناتے ہیں. کروڑوں بیجوں اور گٹھلیوں کے اندر اللہ بیک وقت پودے اگاتے ہیں, اس سے بھی درخت بناتے ہیں اور اس میں پھل پھول اور ترکاریاں جو کچھ میں انہیں لگانا ہو وہ لگاتے ہیں. ایسے قادر مطلق اللہ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی اور بنا ڈالنے کے بعد پھر یہ چیزیں اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکلے بلکہ اللہ ہی کے قابو میں ہے. ان چیزوں سے اگر زندگیوں کے بنانے کا فیصلہ اللہ نے کیا تو زندگیاں بن جائیں گی, اور اگر ان چیزوں سے اللہ نے زندگیوں کو اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو زندگی اجڑ جائے گی. چیزیں ظاہر میں زندگی اجاڑنے والی ہو, لیکن اللہ کا فیصلہ زندگی بنانے کا ہوا تو اجاڑنے والی چیزوں سے زندگی بنے گی. آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام, آگ اجاڑنے والی چیز ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بن گئی. گلے میں چھری چلی اسماعیل علیہ السلام کے, لیکن ان کی زندگی بھی بن گئی. اسی طرح جہاں پر زندگی کا بننا دکھائی دیتا ہے وہاں اگر اللہ زندگی اجاڑنے پر آئے تو زندگی اجڑ جائے گی. جیسے قارون, فرعون, حامان, ملک مال کا نقشہ زندگی کا بننا اس میں دکھائی دیتا ہے, لیکن اللہ نے اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو ملک مال زندگی بنا نہیں سکا, کیونکہ خدا کے فیصلے کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. جب خدا زندگی کے بنانے یا بگاڑنے کا فیصلہ کرے, لیکن خدا کے ہاں سے زندگی کے بنانے کا فیصلہ اور بگاڑنے کا فیصلہ اندازن نہیں ہوتا. زندگی کے بنانے کا فیصلہ اللہ اس وقت کرتے ہیں جب آدمی کے اندر ایمان اور اعمال ہو, اور زندگی کو اجاڑنے کا فیصلہ اللہ اس وقت کرتے ہیں جب آدمیوں کے اندر ایمان بھی نہ ہو اور اعمال بھی خراب ہو, تو پھر اللہ زندگیوں کے اجاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ایمان اور اعمال والوں کی زندگیاں جو اللہ بناتے ہیں, لیکن شروع کے اندر انہیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اور وہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرنا. یہ مجاہدہ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک کی مدد آتی ہے, زندگی بنتی ہے. جو ایمان والے نہیں, جو اعمال والے نہیں, تو اللہ پاک ان کی زندگی ایک دم سے نہیں اجاڑتے, بالکل ایک دم سے نہیں اجاڑتے, بلکہ انہیں موت تک کا موقع دے دیتے ہیں. اگر غلط آدمیوں کی زندگی اللہ ایک دم سے اجاڑنے پر آ جائے تو دنیا میں کوئی زندہ باقی نہیں رہ سکتا. اکثر و بیشتر غلطی ہو ہی جاتی ہے, لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. کتنا ہی آدمی غلط کام کرے اور کتنا ہی آدمی خراب کام کرے, لیکن اللہ اس کی زندگی کو ایک دم سے نہیں اجاڑتے, بلکہ اسے بہت موقع دیتے ہیں, موت تک موقع دیتے ہیں, اور سیدھے راستے پر لانے کی ترتیبیں اللہ پاک قائم کرتے ہیں.
اس پر تکلیفیں لاتے ہیں تاکہ گر گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اس کے وہ راحتیں لاتے ہیں تاکہ شکر کے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے پاس سمجھانے والے اللہ بھیج دیتے ہیں۔ جب تک نبیوں کا زمانہ تھا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفیں اٹھا کر ان غلط چلنے والوں کو سمجھاتے تھے۔ نبیوں کا آنا بند ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آئے گا نہیں، تو پوری دنیا کے اندر صحیح بات کا سمجھانا اور پہنچانا یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سوا لاکھ کا مجمع صحابہ کا یہ تیار کیا اور اس کو ایک نمونہ بنایا۔ اب قیامت تک آنے والی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت یافتہ مجمع کو سامنے رکھ کر اور اپنی زندگی کی ترتیب کو، جان مال کے استعمال کو اگر قائم کرے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک بسنے والے انسانوں تک ایمان والی بات، اعمال والی بات اور اللہ سے تعلق پیدا کرا دینے والی بات، دنیا میں امن و امان لانے والی بات اور مرنے کے بعد جنت دلوانے والی بات پوری دنیا کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ خراب کام کرنے والوں کو بالکل جلدی سے زندگی ان کی نہیں اجارتے، بلکہ بہت موقع دیتے ہیں۔ لیکن ان موقع دینے کے باوجود اور سمجھانے والوں کے جانے کے باوجود اور اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے جو راحتوں اور تکلیفوں کا ان پر آتا ہے، اس کے باوجود اگر آدمی اپنی جی چاہی پر رہا اور اپنی منمانی پر رہا اور اپنی خود غرضی پر رہا اور اپنے عناد پر رہا اور اپنے ضد پر رہا، تو پھر آخری درجے میں پھر اللہ پاک کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ آنے کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ میں دوبارہ عرض کروں گا، اچانک تو اللہ غلطی کی اور فوراً پکڑا، اللہ ایسا نہیں کرتے۔ بہت کرم والے، بہت فضل والے، رحم والے بڑا موقع دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال کا موقع دیا، فرعون کو نہ معلوم کتنی لمبی مدت تک موقع دیا، اسی طرح قیصر کسریٰ کو موقع دیا، اسی طرح یاجوج ماجوج کو ہزاروں سال کا موقع دیا، ابھی وہ ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے ہے، اسی طرح دجال کو بھی موقع دیں گے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جتنے غلط لوگ ہیں انہیں موقع دیتے ہیں، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، لیکن موقع دینے کے باوجود جب آدمی اپنے اختیار کو، کیونکہ انسان میں اللہ نے دو اختیار رکھے ہیں، اپنی مرضی پر چلنا یا اللہ کی مرضی پر چلنا، تو اگر یہ انسان اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی پر لے لے تو اس کی زندگی بن جائے گی، اور اپنی مرضی پر چلتا رہے تو اس کی زندگی بگڑ جائے گی۔ تو یہ انسان جب اپنے اختیار کو اپنی مرضی پر چلاتا رہا اور خراب کام کرتا رہا، اللہ نے ٹھیک ہونے کے موقع دیے پھر بھی نہیں ہوا، تو پھر اخیر میں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ غلط آدمی کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر نہیں بچائی، اور دنیا کا سارا سرمایہ دار مل کر غلط آدمی کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ فرعون پر خدا کی پکڑ آئی تو پورا لشکر اس کے ساتھ میں تھا، بچا نہیں سکا، اور قارون پر خدا کی پکڑ آئی تو مال اس کا سارا، مال کی کنجیاں وغیرہ سب اس کے گھر کے اندر تھی، مال بھی تھا، لیکن وہ اسے دھسنے سے بچا نہیں سکا۔ کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اللہ کی پکڑ سے، بلکہ اس سے بھی آگے ترقی کر کے اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ جیسے مادی طاقتیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح جو روحانی طاقتیں ہیں یہ روحانی طاقتیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ یہاں تک کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی، ابراہیم علیہ السلام کی روحانی طاقت اپنے باپ کو نہیں بچا سکی۔ یہ یاد رکھنا، روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں۔ اللہ نوحًا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کو سمجھاؤ ہماری پکڑ آنے سے پہلے۔ 950 سال تک سمجھایا، لیکن جب پکڑ آئی تو پھر قوم کو تو کیا بچاتے، خود اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے۔ تو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے سمجھانا یہ کام ہے روحانی طاقتوں کا،
اور یہ بھائی جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے یہ بھی پوری دنیا کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، پوری دنیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت اپنی قوم کا بیڑا غرق کرانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنی قوم کا بیڑا پار کرانے کے لیے تھی، 950 سال کی محنت۔ لیکن قوم کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے بات نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام کی نیت تو قوم کا بیڑا پار کرانے کی تھی، وہ تو بہت درد اور غم کے ساتھ قوم کو دن رات سمجھاتے رہتے تھے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ جو ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت جہاں جہاں ہو رہی ہے، تو ہم سب کی نیت کسی کا بیڑا غرق کرانے کی نہ ہو۔ ہم سب کی نیت کیا ہو؟ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے اور وہ بھلے عملوں پر آ جائیں، تاکہ ان کے بیڑے پار ہو جائیں۔ کسی کا بیڑا ہمیں غرق نہیں کرانا، کسی کا بھی، سب کے بیڑے پار کرانے ہیں، لیکن سب کے بیڑے پار اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ کا تعلق انہیں ملے، اللہ کی ذات کا یقین انہیں ملے اور اعمال ان کے اچھے ہو جائیں۔ لیکن پوری دنیا